International Islamic Research Center. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح موجود ہے بالکل ٹھیک ہے. سب بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج اور شفا جو ہے وہ یہ ایک جو تعلق ہمارے یہاں ہے. ابھی ہم آئیں گے کہ شریعت اسلامیہ جادو کے حوالے سے کیا کہتی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز بڑی دیر سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ روحانیت کے لیے ہے, قرآن مجید ثواب کی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیا جائے تو, اور اس کو خالصاً ہم مادی سمجھتے ہیں علاج کو اور اس طرح کے معاملات کو. تو قرآن مجید بطور شفا بالخصوص ان معاملات میں اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری سپارہ جی, آخری صورت ہے, جی, آخری آیت ہے. جی, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جی, نفسیات میں سمجھتا ہوں وسوسات کو کہتے ہیں. جی ٹھیک. وسوسات کا آنا یہ نفسیات ہے. مختلف وساوس ہیں, آ رہے ہیں جی بندے کے ہاں اندر, اس کی طبیعت جو ہے وہ. اب یہ وسوسہ آنا جی, مجھے آ رہے ہیں, آپ کو کیوں نہیں آ رہے؟ جی ٹھیک. 10 میں سے ایک کو آ رہا ہے, 9 بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے. اچھا, یہ دیکھو, یہ دیکھیں میرے کپڑے پھٹ گئے. ہاں, ادھر ہی بیٹھا ہوئے مجلس کے اندر, اس کے کپڑے پھٹ گئے, بیٹھا اس پر خون آ گیا. یہ مشاہدات ہیں نا. جی ٹھیک. اچھا, اب اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا سارا حل اس نے بتایا. اس کے اندر آخری 2 صورتوں کا شان نزول کیا ہے. جی, دیکھیں, ایک ہے کسی چیز کو رد کر دینا بغیر کسی نہیں بغیر دلیل کی. آپ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جی, مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ جی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو اس پر بلیو یہ نہ رکھے وہ خسارے میں رہے گا, کیونکہ قرآن 4 شکایتیں کرے گا قیامت والے دن اللہ سے. یہی رکتے ہوئے ذرا قرآن مجید کی شکایات اور یہ جو اس کو بغیر دلیل کے رد کرنا ہے, اس پر آپ سے بات جاری رہے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین, گفتگو جاری ہے, تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ انہی موضوعات پر ابھی بات آپ کے ساتھ مزید ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے, جادو اور جنات. ہم آج جان رہے ہیں کہ جادو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, جنات ان کا تخلیق کیا جانا, اور شیطان جو ایک سمجھیے کہ سردار ہے شیاطین کا, اس کے اختیارات, معاملات, یہ ساری باتیں تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے سوالات کے لیے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز آنے والے پروگرامز میں. ہمارا پتہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید شفا ہے, اور یہ جسے ہم نے محض کتاب ثواب سمجھا ہے. صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید شفا ہے, اور اس کے اندر اس کو بغیر انہی دلیل کے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو وہ مناسب رویہ نہیں اور علمی رویہ نہیں. بے شک, بے شک. اب ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ جی, معوذتین. جی ہاں, دونوں آخر اب صورتیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا, جی, یہ اس کا شان نزول ہے. کوئی صورت 114 میں سے جی, کوئی صورت 2 اکٹھی صورتیں نہیں اتری, یہ دونوں صورتیں اکٹھی اتری ہیں. جی, ان کی 11 آیات ہیں, ایک صورت کی 6 اور ایک کی 5. بالکل. اب حدیث, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اثرات ہوئے چند گھڑیوں کے لیے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, تو 2 فرشتے آتے ہیں, ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا, ایک سر کی طرف. جی, ایک کہنے لگا کیا ہوا اس بندے کو, جی,
وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے پر جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ اس نے بولا نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے. جی. اللہ کے نبی جادو کو سن کے ایک دم ادرا چکنے ہوئے. تو آپ نے پھر اس وقت دعا فرمائی. یہ یہودی تھے، یہ یہودیوں کی بیٹی جو عاصم تھا وہ یہودی تھا. جی ٹھیک. آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی. جی. آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے جی. ایک کنواں، ایک بندے کا بردن پہ اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. جی. جی. اس کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں پر جادو آپ پر ہوا. وہ وہاں پر کھجور کی چھال کے اندر آپ کے داڑھی کے بال باندھ کے کنگھی کے ساتھ اس کھجور کے اس کنویں کے اندر جو کہ ویران کنواں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس اثرات سے عائشہ اس طرح وہ کنویں کا پانی ہو گیا جیسے گھلی ہوئی مہندی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، پھر انہوں نے جا کر ان کو نکالا. جی ٹھیک. جیسے وہ آپ کے سامنے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آ گئے. اب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام دم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ 2 صورتیں آپ کو فرمائی گئیں. جی. جب آپ نے ان کی تلاوت فرمائی تو 11 گریں، جیسے ایک ایک آیت پڑھتے گئے 11 گریں ہی بالوں کو لگی ہوئی تھی. 11 گریں تھی بالوں کو، اور 11 آیتیں اتری. ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی. جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا جو بھی. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسمانی طور پر آپ پر اثرات ہوئے چاہے چند گھڑیوں کے لیے، لیکن بتانا یہ تھا، اس میں عقیدے کا بھی ایک بہت تعلق ہے کہ یہ من حیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ جادو کے اثرات ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر نہیں ہوئے. یعنی اس پر وہ ایک اعتراض کچھ لوگوں نے کیا کہ ان دنوں میں جو وحی نازل ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ فرق پڑا. یہ فرق ہے. اچھا، بات اصل میں یہ ہے، سمجھانے کی بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے سمجھانے کا. جب ہم اس میں غور کریں گے، اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، آپ کو جسمانی طور پر ریلیف ملا. اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچھو نے کاٹا خود اپنے جسم کو، تو وہ یہ جسمانی بیماری ہوئی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی اور نمک اور پانی منگوایا. وہ آپ اس جگہ پر ڈالتے جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے پہلے فرمایا اس پر لعنت ہو بچھو پر، اس کی فطرت ہے کاٹنا. یہ نہ نبی دیکھتا نہ عامی دیکھتا، اس نے کاٹا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوایا، پانی منگوا کر پھر اس پر فلق ناس پڑھتے گئے اور آپ کا وہ اثر ختم ہو گیا. اب یہ جسمانی تکلیف تھی، پڑھا قرآن، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بھی اس قسم کی بیماری چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ جناتی ہے، اس کے لیے دوا اور دوا دونوں چیزیں لازمی ہیں. دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بھی ہے اور قرآن بھی ہے. یہ ہے. اب اس کو سمجھنا یہ ہے. اب کچھ لوگ اگر دموں کے قائل ہیں تو وہ دموں پر ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈاکٹروں کے قائل ہیں تو وہ اس کو نہیں. یہ نہیں ہے. جتنے بھی پہلے ہمارے طبیب گزرے بڑے بڑے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنے بڑی، وہ سب ان دونوں چیزوں کے ماہر تھے. آج جو یہ معاملات اتنے وہ بگڑ گئے، یورپ و ایشیا میں، پوری دنیا میں، آپ چائنا میں بھی چلے جائیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہ ہر چیز ہر قوم کے ساتھ ہے. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. جی، ہم علاج کرتے ہیں، ہمارے پاس سکھ بھی آتے ہیں، جی، ہندوؤں کا بھی علاج کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی علاج کرتے ہیں. قرآن تاثیر رکھتا ہے. آپ جس پر دم کریں گے اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی. اچھا، وہ آپ نے خیر مذاہب کے لوگوں کی بات کی جو اسے تسلیم نہیں بھی کرتے، اگر ان پر جو ہے وہ دم کرتے ہیں وہ شفا ہوتی ہے ان کے لیے. وہ کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو شفا ہوتی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے، میں وہی چاہ رہا تھا کہ آپ سے سنوں اس ریفرنس سے. جی، ادھر ہم جا رہے ہیں. اب وہ گئے ہیں تو وہ مشرک تھا، وہ غیر مسلم تھا، سردار جس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا. تو جب انہوں نے آ کر کہا بھی تم میں سے کوئی ہے کوئی جو کوئی منتر پڑھنے والا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو انہوں نے کہا بھی ہم ٹھیک ہے ہم منتر پڑھیں گے مگر ہم تم سے اجرت لیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک طویل میں اس میں وہ نقطہ جو ہے وہ اس کی بیان کروں. اچھا، انہوں نے کیا پڑھا؟
انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی جی سورۃ الفاتحہ، اور اپنا لباب لگا دیا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تو آپ نے نمک بھی استعمال کیا، جی پانی بھی استعمال کیا اور فلق ناس بھی پڑھی. جی جی اور وہاں صحابی صرف اس کافر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے صرف اپنا لباب لگاتا وہ ٹھیک ہو گیا. دم کر دیا. جی وہی نا آپ سے پر جب یہ واقعہ انہوں نے بتایا ہے جی، تو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا بے شک کہ یہ دم ہے، بے شک سورہ فاتحہ جو ہے وہ سبحان دم اللہ، ہے. دم ہے. تو یہ جو اس کے اثرات ہیں یعنی ان میں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جادو جو ہم سیکھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ آمین ہماری اللہم سوسائٹی آمین میں، اللہم آمین اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ اللہم رکھے. آمین. تو جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عام طور پر لوگ کہتے نہیں کہ میں جادوگر ہوں، صحیح. کچھ اور ناموں سے، کچھ صحیح. اور طریقوں سے آنے صحیح. والے پروگرامز میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو شریعت حکم کیا دیتی ہے دیکھیں اس حوالے جی سے؟ جادو کفر ہے. جی وہ جو فرشتے ہیں لے کر جادو آئے ہیں، جی دیکھیں شر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. قل اعوذ برب الفلق جی من شر ما خلق. جی جو شر تو نے خلق کیا. خیر اور شر دونوں دونوں ہیں. آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے ہیں. آزمائش کے لیے. اچھا یہاں پر جادو مطلق کفر ہے. جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. اللہ. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا آپ یعنی یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جی. دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. شریعت کے اندر کفر جب آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، آپ نے اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا، آپ نے کلمے کا انکار کر دیا. اب وہ شیطان کو پکارے گا، کسی نام سے بھی پکارے. شیطان اپنے اوپر فرض کرتا، اپنے چیلوں کو کہتا ہے اس کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے. اب ابو امامہ کو اللہ کے نبی نے وہ لفظ بتائے اللہم انی اعوذ بک من الہم میں، یہ الفاظ ہیں. جی جی انہوں نے پڑھے، اللہ نے اس کے معاملے سیدھے کر دیے. جی ٹھیک. اسی طرح جادوگر کو شیطان جادو سکھانے کے لیے جی اس کو ایسے عمل کرواتا ہے جس سے اللہ کے رسول کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو. یعنی کہ اتنا اس پر وہ، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بندہ چلے میں تھا تو وہ بازاروں میں تھوکیں چاڑتا تھا. جہاں کسی کی تھوک پڑی، پاگل نہیں تھا وہ، صرف وہ اس نے آزمانے کے لیے جی جی کہ وہ کہیں تھوک پڑی ہوئی ہے تو ایسے کر کے جیسے آدمی تشہد کی طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے ایسے زبان نکال کے وہ چاٹے. یعنی یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے اس فرد کو جادو سکھلانے سے پہلے اس کو مکمل غلیظ بنایا جائے گا، کیونکہ شیطان کبھی پاکیزگی پر، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر لو نا جی تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے ہاں. آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستروں پہ جاؤ تو وضو کر کے جائے. سبحان اللہ. طہور شطر الایمان، سبحان اللہ. تو نصف ایمان اب ہے دیکھیں باقی. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بستروں کو جھاڑو، اپنے بستروں کو جھاڑو. تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ جب تو دعا پڑھو. میرا تو آج بنا ٹوائلٹ، میں تو آج اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب بھی تم نے کسی اپنی حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسلم تسلم. پھر میں اسی پہ آتا ہوں. واللہ یہ اسلام جو ہے ہمیں اس چیز سے بچاتا ہے شیاطین سے کہ جو آنے والا بندہ دنیا میں ہے اس نے آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک چیز روایت ہے اپنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی جانور خریدتے، جی یہ ایک نقطے کی بات ہے، جی جی اللہ مجھے توفیق دے سمجھانے کی اور سمجھنے جی کی. جی ارشاد فرمائیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑتے. جی حدیث میں ہے موجود یہ ایک نقطہ ہے یہ جو جی جی. انشاءاللہ یہ ممکن ہے کہ آنے والے آنے پروگرام میں. انشاءاللہ تفصیل کے سارے اس پہ تو بات وہ پکڑ کے وہ دعا پڑھتا ہے کریں گے. جی بیوی کے بال، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ جبلتہ واعوذ بک من شر ھذہ جبلتہ. یعنی کہ صرف یہ بال پکڑ کر پہلے دن اگر یہ دعا پڑھ دی جائے، جی ہر مرد و زن، میری جو اسیسمنٹ ہے، میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے، اس میں ہر 4 میں سے 3 بندے کو اثرات ہیں جو آئے ہیں دنیا میں. جو دنیا میں آئے ہیں. صرف 3 بندے جن کے بارے میں قرآن نے اور ایک حدیث جس میں بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ 2 بندے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کے
والدہ، ان کو شیطان نے نہیں چھوا. شیطان سے مراد جن ہوتا ہے، شیطان جن. جی. اور ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی تمنا جنت کرتی ہے سبحان اللہ سبحان کہ اے اللہ مجھے یہ دے دو. ان کی بات کر رہا ہوں. باقی وہ بچہ جس کے ماں باپ نے جب اپنی شرعی ضرورت کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جی جی رسول اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، جی جو بھی دنیا میں وہ آنے والا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو شیطان جن کبھی چھوئے گا نہیں. اثرات سے محفوظ رہے گا. اثرات میں معاملہ کتنا ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا. یہ دعا اب یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو پڑھو گے جی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، تم نہیں پڑھو گے تو یہ ساتھ وتی کرے گا بلکہ سبقت لے جائے گا. انا للہ انا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تو میں نے پردے پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. جی جی میری تو نسل کو بچا رہا ہے اسلام، میرے نطفے کو بچا رہا ہے اسلام شیطان سے. سبحان اللہ جی. لیکن میری بد نصیبی ہے کہ میں نے اب دور ہیں ہم اپنے دین سے کیوں دور ہوں میں، کیونکہ کندھے اچک دیتا ہوں. اب بتائیں اس سے زیادہ ہماری سلامتی کیا ہوگی؟ ہاں کہ ابھی دنیا میں آنے سے سبحان پہلے ہی اس سے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا. سیفٹی میئرز ہیں. یہ دعائیں جی. بڑی قیمتی ہیں. ہاں جی. ان کو ہم چلا بھی رہے بے ہیں ساتھ شک، ساتھ بے ہمارے شک. دوست اللہ کو مبارک. اہتمام. International Islamic Research Center.